عالمی طاقتیں ہماری تجاویز پر غور کریں، جنگ کسی بھی تنازع کا حل نہیں بلکہ خود ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے ایران کئی ہفتوں سے برابری کی سطح پر مذاکرات کی تجاویز پیش کر رہا ہے۔ سفارتکاری کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے ضروری ہے عالمی طاقتیں ایران کی پیش کردہ شرائط پر غور کریں تاکہ خطے میں جاری کشیدگی کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ دشمن ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ناکہ بندی اور میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے ایران کو اندر سے کمزور یا منتشر کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ جان لے کہ ناکہ بندی سے تیل کے کنوؤں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر غالباف کہتے ہیں اگلے 30 دن بھی تیل کے کنوؤں سے پیداوار جاری رہے گی۔ ناکہ بندی سے تیل کی قیمتوں کا اگلا سٹاپ $140 تک جائے گا۔ جو بھی اختلافات کو ہوا دے گا وہ دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے۔ ایرانی عوام پر واضح کرنا چاہتا ہوں سیاسی اور عسکری حکام کے درمیان مکمل اتحاد ہے اور ہم سب راہبر معظم کے متی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ممکنہ بحری ناکہ بندی کا مقصد ایران کے اندرونی اختلافات کو ہوا دینا ہے۔ ایران ہار مان لے، جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے، فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہم دوبارہ بلا مقصد 18 گھنٹے کا سفر نہیں کریں گے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ایران کو کہنا ہوگا وہ ہار گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مذاکرات سے متعلق ایران کی تجاویز مسترد کر دیں۔ ایکسیوس کو انٹرویو میں ایٹمی پروگرام ختم کرنے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ کہا امریکی ناکہ بندی سے ایران کا دم گھٹ رہا ہے، یہ ناکہ بندی ایران پر بمباری سے زیادہ مؤثر ہے۔ معاہدے پر راضی ہونے تک ایران کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایران سے ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جس میں ایٹمی پروگرام پر امریکی خدشات دور ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر سے 1.5 گھنٹے فون پر بات کی۔ کہا پیوٹن نہیں چاہتے ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ پیوٹن ایران کے یورینیم آبزودگی کے معاملے پر فکر مند ہیں۔ روسی صدر ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے آبنۂ ہرمز کا نام تبدیل کر کے آبنۂ ٹرمپ کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر تصویر بھی شیئر کر دی۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا۔ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نئے ممکنہ حملوں کے منصوبوں پر صدر ٹرمپ کو بریفنگ دیں گے۔ نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ذرائع کے حوالے سے بتایا مختصر اور طاقتور حملوں میں ایران کے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن کو امید ہے اس سے ایران جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات کی میز پر زیادہ لچک دکھانے پر آمادہ ہوگا۔ ایک منصوبہ یہ بھی ہے آبنۂ ہرمز کے ایک حصے پر کنٹرول حاصل کر کے اسے تجارتی جہاز رانی کے لیے کھول دیا جائے۔ خصوصی افواج بھیج کر افزودہ یورینیم حاصل کرنے کا بھی آپشن موجود ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینٹ کام نے پہلی بار ہائپرسونک ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ رفتار سے ہدف کی جانب بڑھتا ہے، راستہ بدل کر دفاعی نظاموں سے بچنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دوبارہ جنگ چھڑی تو اس کا مرکز اصفہان کے قریب اور ملک کا مغربی حصہ ہوگا۔ امریکہ دوبارہ جنگ شروع کرتا ہے تو یہ اس کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے دشمن تہران میں کچھ بم دھماکے اور قتل و غارت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ زمینی حملے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنانے کے لیے تیار رہیں۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر شاہرام ایرانی نے خبردار کیا ہے اگر امریکی افواج نے پیش قدمی کی تو فوری کارروائی کی جائے گی۔ ایران نے آبنۂ ہرمز کو بحیرہ عرب کی سمت سے بند کر دیا ہے اور اگر امریکی فورسز نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ جلد ایسے ہتھیار سامنے آئیں گے جن سے دشمن ڈرتے ہیں۔ بین الاقوامی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ برنٹ خام تیل 3.11% اضافے کے ساتھ $113.85 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس سے قیمت 3.12% اضافے کے بعد $110.17 فی بیرل ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برنٹ خام تیل کے جون کے سودے $125 فی بیرل سے اوپر ٹریڈ ہو رہے ہیں۔
یورپ میں توانائی بحران. انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق یورپی ایئر لائنز کو جیٹ فیول کی شدید کمی کا سامنا ہے. جیٹ فیول کی قیمتیں بھی پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ گئیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ایران امریکہ جنگ کے باعث خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. کل تیل کی نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. امریکہ نے آپ نے ہرمز میں جہاز رانی بحال کرنے کے لیے نئے اتحاد کی تجویز پیش کر دی. وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹ میں کہا گیا ہے ٹرمپ انتظامیہ دیگر ممالک کو اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دے گی. امریکہ نے میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ کے نام سے نئی حکمت عملی تیار کر لی. جہازوں کی محفوظ نقل و حرکت بحال کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون پر زور دیا گیا ہے. یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ کی مشرق وسطیٰ سے واپسی. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹ کے مطابق امریکی طیارہ بردار جہاز جلد وطن واپسی کے لیے روانہ ہوگا. جیرالڈ آر فورڈ کی تقریباً 10 ماہ طویل تعیناتی کے بعد عملے کی واپسی متوقع ہے. مشرق وسطیٰ میں امریکی بحری فائر پاور میں نمایاں کمی کا امکان ہے. مشرق وسطیٰ میں اس وقت 3 امریکی کیریئرز موجود ہیں. ایران کا افزودہ یورینیم اصفہان سائٹ پر موجود ہو سکتا ہے. اقوام متحدہ کی جوہری ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کا انکشاف. کہا ایران کا افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر اب بھی اصفہان کے جوہری کمپلیکس میں موجود ہے. انتہائی افزودہ یورینیم کا بڑا حصہ جون 2025 میں وہاں ذخیرہ کیا گیا تھا. یورینیم کا ذخیرہ ایران اسرائیل جنگ کے آغاز سے وہیں موجود ہے. سیٹلائٹ تصاویر میں اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس پر حملوں کے اثرات سامنے آئے ہیں. 12 روزہ جنگ کے بعد سے جوہری تنصیبات کا معائنہ معطل ہے. اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس میں یورینیم کی موجودگی کی ابھی آزادانہ تصدیق نہیں کی. صورتحال کا حتمی جائزہ معائنے کی بحالی سے مشروط ہے. پیوٹن کی یوکرین میں وکٹری ڈے کے موقع پر جنگ بندی کی پیشکش. خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے روسی صدر کی تجویز کی حمایت. 9 مئی کو روس میں نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کا دن منایا جاتا ہے. صدر ٹرمپ سے بات چیت کے دوران صدر پیوٹن نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی. روسی صدر کے مشیر نے بتایا پیوٹن تیار ہیں روسی یوم فتح کی تقریبات کے دوران جنگ بندی رکھی جائے. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا نازی جرمنی پر فتح کا دن ہماری مشترکہ فتح کا دن ہے. امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی صدر ٹرمپ کو جان سے مارنے کی دھمکی کے الزام میں عدالت میں پیش ہو گئے. ورجینیا کی عدالت میں اپنی مختصر پیشی کے دوران جیمز کومی نہ تو کوئی جواب داخل کر سکے اور نہ ہی انہوں نے کوئی گفتگو کی. جج نے الزامات پڑھ کر سنائے. ان کے وکیل پیٹر جرالڈ نے کہا چونکہ وہ ٹرمپ کے خلاف بولتے ہیں تو انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے اگر کسی کو جرم کے بارے میں کچھ بھی علم ہو تو وہ 86 کو جانتا ہے. یہ قتل کے لیے مجرموں کی اصطلاح ہے. میرے خیال میں جیمز کومی جیسے لوگوں نے سیاستدانوں اور دوسروں کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کیا. اسکیم کے حوالے سے پہلے سال میں ہم نے جو ہدف مقرر کیا ہے 50,000 گھروں کے لیے ہے جس کے لیے 321 ارب روپے کی فنانسنگ مختص کی گئی ہے. اپنا گھر اسکیم کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی محنت کی گئی. اسکیم کا اطلاق اسلام آباد 4 صوبوں گلگت آزاد کشمیر میں بھی ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اپنا گھر اسکیم کی لانچنگ تقریب سے خطاب. کہا پہلے سال 50,000 گھروں کے لیے 321 ارب روپے کی فائنینسنگ مختص کی گئی ہے. آئندہ 4 برسوں میں ہمارا ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے. اسکیم پر عمل درآمد کا ماہانہ بنیادوں پر خود جائزہ لوں گا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی کاروبار کا منفی آغاز ہوا. بینچ مارک 100 انڈیکس 1,61,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا. 5,351 پوائنٹس کمی کے ساتھ انڈیکس 1,60,472 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے.